تو اگر خارش اتنی ہے کہ اسکن سے اس کے گوشت کے اندر تک وہ اثرات پہنچے ہوئے ہیں. اور اچھا، اب جانور خریدتے ہوئے کیا چیزیں آپ نے دیکھنی ہیں. سب سے پہلی بات، 4 جانوروں کی قربانی جائز ہے. اونٹ، اور یہ گائے، بھینس بھی گائے کے حکم میں ہی ہے، اور بکرا اور دمبا. ہرن کی قربانی یا نیل گائے کی قربانی یا اور دوسرے جو جنگلی جانور ہیں ان کی قربانی جائز نہیں ہے. ان 4 جانوروں میں اونٹ کی عمر 5 سال ہونی چاہیے، گائے کی عمر 2 سال ہونی چاہیے، اور بکرے کی عمر 1 سال ہونی چاہیے. اور دمبے کی بھی اصل تو یہی ہے کہ 1 سال عمر ہو، لیکن اگر 6 مہینے کا دمبا اور بھیڑ یا جو بھی سرگودا کے کجلے بڑے مشہور ہیں، 6 مہینے کا اگر دیکھنے میں سال کا لگتا ہے یعنی موٹا تازہ ہو تو 6 مہینے کا دمبا بھی جائز ہے. 6 مہینے سے کم کا جائز نہیں ہے. اور 6 مہینے کا دمبا اگر دیکھنے میں 6 مہینے کا نہیں لگ رہا، 1 سال کا نہیں لگ رہا، بچہ ہی لگ رہا ہے، چھوٹا لگ رہا ہے، کمزور ہے، پھر اس کی بھی جائز نہیں ہے. تو دمبا اگر 6 مہینے کا موٹا تازہ ہے تو اس کی قربانی جائز ہے. اور باقی بکرا 1 سال کا ہونا ضروری، اور گائے 2 سال کی، اور اونٹ 5 سال کا. اچھا، اس میں یہ بات ضروری ہے کہ یہاں سال سے مراد اسلامی سال ہے. مثال کے طور پر آپ بکرا لینے کے لیے گئے مارکیٹ میں، ہاں بھائی کتنی عمر ہے، اس نے کہا کہ جی اتنی عمر ہے، تو آپ اس سے سیدھا یہ پوچھیں کہ بھائی پچھلے سال بقرعید سے پہلے یہ پیدا ہو چکا تھا کہ نہیں ہوا تھا. اگر پچھلے سال بقرعید سے پہلے پیدا ہو چکا تھا تو اس سال بقرعید میں اس کی قربانی جائز ہے. بلکہ پچھلے سال اگر بقرعید والے دن پیدا ہوا تھا تو اس سال بقرعید والے دن جب وہ ٹائم گزرے گا تو اس ٹائم میں بھی اس کی قربانی جائز ہو جائے گی، کیونکہ پورا سال اسلامی سال گزر چکا ہے. دانتوں کا اعتبار نہیں ہے، یاد رکھیں. لوگ دانت کو زیادہ فوکس کر رہے تھے، 2 دانت ہے کہ 4 دانت ہے کہ کھیرا ہے، تو دانت کا اعتبار نہیں ہے. اصل حکم ہے جانور کی عمر کا، کہ گائے 2 سال ہو، اور 2 سال میں یاد رکھیں دانت پورے، جو ماہرین ہیں نا جو بچڑے پالتے ہیں وہ کہتے ہیں 2 سال میں دانت نکلتے نہیں ہیں، 2 سال پورے ہونے کے بعد نکلنا شروع ہوتے ہیں. تو اگر آپ کو کسی جانور کے بارے میں یقین ہے کہ اس کی عمر 2 سال ہو چکی ہے تو آپ اس کی قربانی کر سکتے ہیں بچڑے کی، چاہے وہ کھیرا ہی کیوں نہ ہو. البتہ مارکیٹ میں لوگوں کو پتہ نہیں چلتا، جھوٹ بہت چلتا ہے، تو اس لیے لوگ دانت دیکھتے ہیں، کیونکہ دانت اگر نکلے ہوئے ہوں 2 دانت ہیں تو اس کا یقین ہوتا ہے کہ 2 سال سے اوپر کا ہی ہے. اس لیے لوگ دانتوں کو فوکس کر رہے ہوتے ہیں کہ سامنے والے کا پتہ نہیں ہوتا کہ سچ کہہ رہا ہے کہ جھوٹ کہہ رہا ہے. لیکن اگر آپ کو سامنے والے کی بات پر اعتماد آ جائے اور وہ یقین دلا دے آپ کو کہ بھئی یہ 2 سال کا بچڑا ہے، تو پھر بے شک کھیرا بھی ہو تو آپ اس کی قربانی کر سکتے ہیں. اور بکرا اگر 1 سال کا ہو چکا ہے، یقین ہو گیا آپ کو، کسی بھی طرح سے یقین ہو گیا، تو پھر بے شک کھیرا بھی ہو اس کی قربانی بھی آپ کر سکتے ہیں. یہ تو ہو گیا جی جانور کی عمر کے بارے میں. عیب کون سا ہو جانور میں جس کی وجہ سے قربانی نہیں ہوتی، یہ بھی بہت زیادہ سوال پوچھا جاتا ہے. دمیں اٹھا کے لوگ چیک کر رہے ہوتے ہیں اوریجنل ہے، پلاسٹک کی تو نہیں لگی ہوئی. تو اب چونکہ زیادہ تر لوگ سب سے پہلے دم ہی چیک کرتے ہیں تو ہم شروع بھی دم ہی سے کرتے ہیں. تو جانور کی جو دم ہے اگر آدھی کٹی ہوئی ہے تو اس کی قربانی جائز نہیں ہے، آدھی سے کم کٹی ہوئی ہے تو قربانی جائز ہے. تو اس سے پتہ چلتا ہے کہ پوری دم ہی اگر چپکائی ہوئی ہے یا سی ہوئی ہے تو بھی قربانی جائز نہیں ہے. تو کم سے کم آدھی دم، آدھی سے زیادہ دم اس کی سلامت ہونی چاہیے. اس سے تھوڑی بہت کٹی ہوئی ہے تو اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا. کان کا بھی یہی حکم ہے، کان اگر آدھا کٹا ہوا ہے تو قربانی جائز نہیں ہے، آدھے سے کم کٹا ہوا ہے تو قربانی جائز ہے. بعض دفعہ ایسے کان نہ چرے ہوئے ہوتے ہیں تو اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا، قربانی اس کی بھی جائز ہے. آنکھ کا حکم یہ ہے کہ ایک آنکھ کی اگر بینائی نہیں ہے تو قربانی جائز ہے. بینائی ہے لیکن کم نظر آتا ہے اور جانور دیکھ لیتا ہے گھاس ماس کو تو بھی ٹھیک ہے، یعنی پوری نظر کا 6/6 ہونا ضروری نہیں ہے. البتہ بالکل ہی ایک آنکھ کی بینائی غائب ہو تو پھر اس کی قربانی درست نہیں ہے. لنگڑا پن اتنا ہو اگر جانور میں کہ وہ بیچارہ لنگڑے پن کی وجہ سے آپ اس کو ذبح کرنے جہاں لے جانا چاہتے ہیں نا وہاں تک بھی نہیں جا سکتا، پہیے لگا کے دھکا دینا پڑ رہا ہے آپ کو اس کو، تو پھر تو قربانی جائز نہیں ہے. تھوڑا بہت لنگڑاتا ہو لیکن چل لیتا ہو تو قربانی ایسے جانور کی جائز ہے. یہ ہو گیا جانور کے عیب کے بارے میں. خارشی جانور ہو، خارش زدہ جانور، تو اگر خارش اتنی ہے کہ اسکن سے اس کے گوشت کے اندر تک وہ اثرات پہنچے ہوئے ہیں اور اس کی وجہ سے بہت زیادہ لاغا رو کے ہڈیوں کا ڈھانچہ بن گیا ہے تو ایسی قربانی، ایسے جانور کی قربانی جائز نہیں ہے. لیکن اگر ایسی ہی خارش ہے اس جانور کو تو اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا. آج کل انسانوں کو آپ کو پتہ ہے اتنی خارش ہے تو جانوروں میں ہو گئی تو کیا مسئلہ ہو گیا اس سے. سینگ کے بارے میں بھی لوگ بہت سوال پوچھتے ہیں کہ جانور کا سینگ کٹا ہوا ٹوٹا ہوا تو قربانی جائز ہے یا نہیں. بالکل جائز ہے. آج کل تو جانور کے پیدائشی سینگ ہی گھس دیے جاتے ہیں تو وہ جائز ہے. البتہ جانور کا سینگ اگر ٹوٹ گیا چوٹ لگنے سے
اور ایسا ٹوٹا کہ جڑ سے اکھڑ کے نا اس کے دماغ ہل جاتا ہے پھر، تو ایسے جانور کی قربانی پھر جائز نہیں ہے. لیکن اس طرح ہوتا نہیں ہے، کوئی حادثہ ہو جائے تو پھر تو ہوتا ہے جانور کے ساتھ، نارملی ایسا ہوتا نہیں ہے. تو اس لیے منڈی سے جب آپ جانور خریدا کریں تو سینگوں پہ زیادہ غور نہ کیا کریں، تمیز سے جانور لے لیا کریں آپ، لیکن اس میں زیادہ وہمی بننے کی ضرورت نہیں ہے. خصی جانور کی قربانی بھی جائز ہے، اور بعض لوگ اس کو صحیح نہیں سمجھتے، لیکن صحیح حدیث سے ثابت ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے خصی جانور کی قربانی بھی کی ہے. اچھا، دودھ والے جانور کی قربانی بھی جائز ہے، لیکن اس کا دودھ پینا جائز نہیں ہے. ہاں جب جانور ذبح ہو گیا تو پھر جانور کے ہر آپ جو ہے گوشت سے بھی فائدہ اٹھا سکتے ہیں، دودھ سے بھی فائدہ اٹھا سکتے ہیں. تو اگر آپ نے جانور قربانی والے جانور جو ابھی ذبح نہیں ہوا اس کا دودھ آپ نے پیا تو دودھ نکالا تو صدقہ کرنا پڑے گا اس کو. اچھا، دوسری بات حاملہ جانور کی قربانی، یعنی وہ گائے جس کے پیٹ میں بچہ ہو. یہ سوال بہت زیادہ پوچھا جاتا ہے. تو دیکھیں، اگر وہ گائے جس کے بالکل بچہ ہونے والا ہے، یعنی پورا بچہ بن چکا ہے، بچے کی ولادت کا وقت قریب ہے، تو بہتر یہ ہے کہ ایسے جانور کی قربانی نہ کی جائے، ناپسندیدہ ہے. لیکن جائز ہے، قربانی ادا ہو جائے گی، لیکن بہتر یہ ہے کہ نہ کی جائے. اور اگر گائے گابھن ہے اور وہ ابتدائی مرحلے میں وہ حمل ہے اس کے، تو پھر اس میں کوئی یعنی پھر بہتر بھی یہی، پھر اس میں کوئی حرج نہیں ہے، اس کی قربانی آپ کر سکتے ہیں. تو اگر آپ جانور لے کر آ گئے، بعد میں پتہ چلا کہ اس گائے کے پیٹ میں تو بچہ ہے، تو اب چونکہ لا چکے ہیں، واپس تو کرنا آپ کے لیے بہت مشکل ہے. منڈی میں کون لے کے جائے گا اس کو؟ کراچی کی منڈی کو دیکھ کے ہم تو مسائل بتاتے ہیں. بھائی یہاں تو کیچڑ بارش میں ماشاءاللہ اتنا ہو گیا ہے کہ لوگ کیچڑ میں تیرتے ہوئے جا رہے ہیں منڈی میں. تو اب وہ اس گابن گائے کو آپ لے کے کیسے جائیں گے؟ تو پھر کوئی حرج نہیں ہے، آپ اس گابن گائے کو بھی ذبح کر سکتے ہیں، کوئی حرج نہیں ہے اس میں. ہاں، اس میں سے بچہ جب نکلے تو وہ بچہ اگر زندہ ہو تو فوراً اس کو بھی ذبح کر دیں آپ، تو اس کا گوشت بھی حلال ہو جائے گا. اچھا، لوگ یہاں ایک سوال پوچھتے ہیں، اس معصوم بچے کا کیا قصور ہے؟ تو میں ان کو جواب دیتا ہوں کہ اس کی ماں کا بیچارے نے کون سے کبیرہ گناہ کیے جن کو آپ کاٹ رہے ہیں. تو جیسے بچہ معصوم ہے تو اس کی اماں بھی تو بیچاری معصوم ہے. تو اللہ نے ہمارے لیے ان جانوروں کو حلال کیا، ہم ان کا گوشت کھا سکتے ہیں، تو اس لیے ہم ذبح کر سکتے ہیں. وہ بچہ اس کے پیٹ میں ہو تو بھی کر سکتے ہیں. میں نے بتایا کہ بہتر نہیں ہے، لیکن بہرحال قربانی ادا ہو جائے گی اور گوشت بھی اس کا بالکل حلال ہوگا، اس میں ٹینشن لینے کی ضرورت نہیں ہے. تو یہ تو ہو گیا جی حاملہ جانور کے بارے میں. اچھا، جانور آپ منڈی سے لے کے آپ نے خریدا، بالکل سب سیٹ ماشاءاللہ فٹ فاٹ جانور تھا، آپ نے اس کو گاڑی میں چڑھایا، چڑھانے کے دوران اس کی ٹانگ وانگ ٹوٹ گئی اور وہ بیچارہ لنگڑا لولا ہو گیا، تو اس کو ذبح کر کے کھا لیں، وہ قربانی کے لائق اب نہیں رہا ہے، اس کی قربانی جائز نہیں ہوگی. یا اسی طرح گاڑی سے اتارتے ہوئے یا گھر میں جو ہے نا کھمبے سے باندھا آپ نے اور جانور نے کوئی شرارت کی یا کچھ مسئلہ ہو گیا جس کی وجہ سے آنکھ چلی گئی اس کی، یا کوئی ایسا عیب پیدا ہو گیا جس کی وجہ سے قربانی جائز نہیں ہوتی، تو اب اس کی قربانی ہو نہیں سکتی. وہ آپ پھر قصائی کو بھی بیچ سکتے ہیں اور خود بھی گوشت کھا سکتے ہیں. البتہ جانور کو جب ذبح کرنے کے لیے گرایا جاتا ہے، اس دوران اگر جانور کے کوئی ہاتھ پاؤں ٹوٹ گئے یا کوئی اندھا ہو گیا بیچارہ یا کچھ مسئلہ ہو گیا تو بے فکر رہیں، پھر کوئی حرج نہیں ہے. کیونکہ گراتے، یہ تو اللہ کا حکم ہے جانور کو گرا کے ذبح کرو، تو گرانے میں بعض دفعہ ایسا مسئلہ ہو جاتا ہے جس کی وجہ سے جانور میں کوئی عیب پیدا ہو جاتا ہے. تو ذبح کے دوران اگر کوئی عیب پیدا ہو گیا ہے تو بے فکر رہیں، اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا، قربانی اس جانور کی حلال ہوگی.